الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ابتدا قریب ہے۔ ایک دن کے وقفے سے انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس امت کے لیے بخشش اور مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت وہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ جل شانہ نے بطور خاص اپنی طرف فرمائی کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک اس مہینے کو یہ بھی عظمت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن کریم اتاری۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا مہینہ تو ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور پھر اس میں جو ایک خاص عبادت روزے کی عبادت ہے، اس عبادت کا تعلق بھی خاص اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ بقیہ پورا سال روزے رکھے، لیکن اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک آدمی نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بیماری کے، ویسے ہی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، بیمار بھی نہیں ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا اور پھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، تب بھی اس ایک روزے کے جس اجر سے محروم ہوا ہے اس کو نہیں پا سکتا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو، افراد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے رمضان کی شکل میں انہیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس روزے پر اللہ انہیں کتنا اجر دیں گے، اگر میری امت کے افراد کو یہ معلوم ہو جائے تو میری امت کے افراد یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش سارا سال رمضان رہے، سارا سال رمضان ہی رمضان ہو۔
روزہ ہی روزہ۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر رکھے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے اس پر اجر دیں گے، اللہ ایسے شخص کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے دنیا کماتے ہیں اور کما کر تھک جاتے ہیں اور پھر کماتے ہیں روزانہ۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ 6 مہینے کمایا ہے اب 6 مہینے کھاؤں گا، نہیں، بس یہ ہے کہ روزانہ کمانا ہے اور کماتے جانا ہے اور اس کو استعمال کرتے جانا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا کما رہا ہوں، کچھ آخرت بھی کما لوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کماتے ہیں کہ محنت کریں، کاروبار کریں، ملازمت کریں تاکہ میری ضروریات، میرے اہل خانہ کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ کچھ لوگ ضرورت پورا کرنے کے لیے کما رہے ہیں، وہ بھی کما رہا ہے، اور کچھ کے پاس اتنا مال اللہ نے دیا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، وہ بھی کما رہا ہے۔ کس کے لیے؟ تاکہ میری خواہشات پوری ہو جائیں۔ کچھ ضرورت کے لیے کما رہے ہیں، کچھ خواہشات کے لیے کما رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی گاڑی لوں گا، اچھے سے اچھا گھر بناؤں گا، معاشرے میں اچھے سے اچھا میرا مقام ہوگا کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے جن سے ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، ان کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، وہ بھی کما رہے ہیں اور سے اور کما رہے ہیں تاکہ معاشرے میں زیادہ مالدار سمجھا جاؤں۔ کھانی تو 2 وقت کی روٹی ہی ہے، چاہے وہ کروڑوں پتی ہو یا اربوں پتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت ہیں، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہماری اور مالداروں کی مثال یوں سمجھیں، کھاتے وہ بھی ہیں، کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتا امیر بھی ہے، کھاتا غریب بھی ہے۔ فرمایا پہنتے وہ بھی ہیں، پہنتے ہم بھی ہیں، برابر ہو گئے، کھانے میں برابر، پہننے میں برابر۔ ضروریات ان کی بھی پوری ہوتی ہیں، امیروں کی ضروریات غریبوں کی بھی اللہ پوری کر دیتے ہیں، اس میں بھی برابر ہو گئے۔ اب ان کے پاس اضافی مال ہے جو ان کی ضرورت سے زائد ہے، اور ہمارے پاس ضرورت سے زائد مال نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے اضافی مال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے بینک میں موجود ہیں، وہ بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ہم بھی لوگوں کے مال کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے وہ اپنے زائد مال کا حساب دیں گے اور ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا۔ جو اضافی مال ہے نہ وہ استعمال کر رہا ہے نہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو حساب دینا ہے اور ہمیں حساب نہیں دینا، تو ہم تو فائدے میں ہو گئے۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا اور اس کی ابتدا ہونے والی ہے، یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ فروٹ والا وہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان المبارک میری کمائی کا مہینہ ہے، مزید مہنگا کر کے بیچوں گا۔ کریانے والا وہ سمجھتا ہے میں اپنے راشن کے مال کو مزید مہنگا کر کے فروخت کروں گا، میرا سیزن آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ہے، جب ایک نفل فرض کے برابر ہو جائے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ کتنا بڑا اللہ جل شانہ کا اس امت پر انعام ہے۔ اور پھر انسان روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اللہ کو یہ بھوک اور پیاس کتنی پسند ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب انسان مومن بندہ روزہ رکھتا ہے اور معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کو اس کی یہ منہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
کیوں؟ یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے اللہ کے حکم پر۔ تو یہ بھوک جو روزے میں اور آپ روزہ رکھ کر برداشت کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بھوکا رہنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اگر آپ فرمائیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا کر دیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے پورے مکہ مکرمہ کی سرزمین سونے کی بنا دی جائے، پورا مکہ اور اس کی سرزمین سونے کی بنا دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کیا ہے پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، تاکہ جس دن بھوکا رہوں گا صبر کروں گا اور اس صبر پر مجھے اجر ملے گا، اور جس دن پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میں اس دن آپ کا شکر ادا کروں گا تاکہ مجھے صبر کا اجر بھی مل جائے اور شکر کا اجر بھی مل جائے۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، جس میں صرف کھانے پینے کا صبر نہیں ہے، ہر چیز کا صبر ہے۔ زبان صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک کے رکھنا، روکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی ہوتا ہے کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کر لیں، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ ایک صبر ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی پر جم جانا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور ایک ہے الصبر علی المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ تو زبان پر بھی پابندی ہو کہ وہ بولیں گے جو اللہ جل شانہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ تو روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، اپنی زبان کو بھی روک کے رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو روک کے رکھنا۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شرمگاہ زنا کرتی ہے، فرمایا انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ وَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، اور آنکھوں کا زنا وہ بد نظری کرنا ہوتا ہے، غیر محرم کو دیکھنا، غلط چیز کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ ایک شخص آ کر کے بیٹھا جو بد نگاہی کر کے آیا تھا، غلط چیز دیکھ کر آیا تھا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں زنا کر چکی ہوتی ہیں۔ لوگوں کو اپنی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں آنکھوں کی حفاظت، آنکھ وہ دیکھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کانوں کی حفاظت، کان وہ سنے جو شریعت کے مطابق ہے، نہ زبان سے غیبت کرنی ہے اور نہ کان سے کسی کی غیبت سننی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، زبان کا گناہ نہیں چھوڑتا، کان کا گناہ نہیں چھوڑتا، دل کا گناہ نہیں چھوڑتا۔ دل کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے غیر کی محبت، یہ دل کا گناہ ہے۔ دل تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا، اور دماغ کا گناہ، غلط سوچنا، کسی مسلمان کو فلاں کو یوں تکلیف دوں گا، فلاں کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے، دماغ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ جو گناہ نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھوکا پیاسا رہ کر یہ اللہ پر احسان نہ کرے۔ بھوکا پیاسا رہنا تو اس لیے ہے تاکہ انسان کا نفس انسان کے قابو میں آ جائے اور اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہو جائے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل شانہ رمضان المبارک کے لیے پورا سال جنت کو سجایا کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے پورا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان المبارک کے لیے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، انسان پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہر رات، رمضان کی ہر رات میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے
کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے، او نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور نیکی کر، یہ نیکی کا مہینہ ہے۔ او برائی کے طلبگار، گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جائیں، یہ مہینہ نیکی کرنے کا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے۔ ابو سلیمان تارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے عبادت میں مزہ ہی تب آتا ہے جب مجھے بھوک اتنی شدید لگی ہو کہ میرا پیٹ کمر سے جا لگے۔ جتنی بھوک کی شدت ہوگی اتنا ہی وہ کہتے ہیں مجھے عبادت میں مزہ زیادہ آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں رمضان المبارک میں جہاں اور بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہاں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں۔ کھانے پینے کا اس قدر اہتمام شروع کر دیتے ہیں کہ خواتین وہ بیچاری آدھی رات سے اٹھی ہیں اور صبح سحری تک کھانے پکانے میں لگی ہوئی ہیں کہ جی یہ اٹھیں گے اور سحری کریں گے کہ فلاں 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 چیز۔ کھانے میں سادگی کو لائیں۔ رمضان المبارک یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کھانے کے لیے پورا سال پڑا ہے، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ تو کھانا پکاتے پکاتے ان بیچاریوں کی تہجد بھی گئی اور تلاوت بھی گئی اور دعا کا خشوع اور خضوع بھی گیا۔ اور پھر اسی طرح جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو عصر کی نماز کے بعد کا وقت پورا دن ایک روحانیت روزے کی جو جمع ہوئی تھی، اب اللہ کے سامنے اس روحانیت کو، اپنے اس عمل کو پیش کر کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ خواتین عصر کی نماز پڑھتے ہی افطاری کی تیاری میں لگ گئی اور چلتے 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 تیاری کرتے کرتے افطاری کا وقت ہو گیا اور وہ بھاگی بھاگی آئی، انہوں نے آ کر افطاری کی۔ تو یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رمضان المبارک میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رزق کے بڑھا دینے کا مقصد یہ نہیں کہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی تیاری۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت اور سب سے پہلی کوتاہی اور خامی جو اس امت کے افراد میں آئی وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے، کھانے کی فکر۔ گھروں میں کیا مشورہ ہوتا ہے؟ گھروں میں کبھی یہ مشورہ ہوا کہ آج کس نے کتنی قرآن کریم کی تلاوت کی، کس نے مکمل 5 نمازیں پڑھی؟ اس کا مشورہ نہیں ہوتا، لیکن صبح شام یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آج ناشتے میں کیا ہوگا اور آج رات کھانے میں کیا ہوگا۔ خامد محترم وہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ نماز کی، قرآن کی، عبادات کی تلقین نہیں کرے گا، وہ کیا کہے گا آج شام کیا پکائیں گے۔ تو کھانے اور پینے سے ہٹ کر نہ یہ کھانے اور پینے کا مہینہ ہے نہ یہ سونے کا مہینہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں اور ظہر تک سوتے رہے، تو نہ یہ کھانے پینے کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ، نہ یہ سونے کا مہینہ ہے، یہ تو جاگنے کا مہینہ ہے۔ عشاء کے بعد لمبی تراویح ہے، جاگا جا رہا ہے، اور پھر تہجد کے وقت کی بیداری ہے۔ کیا مطلب کہ سونا دیر سے اور جاگنا جلدی۔ کیا پیغام مل رہا ہے کہ یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک ایک سجدے پر، رمضان الحدیث میں آتا ہے رمضان المبارک میں مسلمان بندہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اللہ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 1500 نیکی ایک سجدے پر۔ تو ایک نماز میں کتنے سجدے؟ پھر تراویح کی 20 رکعت میں کتنے سجدے؟ 8 اور 20 کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے۔ جو 8 پڑھے گا اس کے سجدے کم ہوں گے تو وہ نیکیوں سے محروم ہو گیا، اور جو 20 پڑھے گا تو اس کے سجدے اس سے بھی دگنے ہو جائیں گے، اور ہر سجدے پر 1500 نیکی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو یہ آرام کا مہینہ نہیں، اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ بھوک اور پیاس کو واویلا کر کے برداشت کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ بھوک اور پیاس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں برداشت کریں۔ میں بھوکا کیوں ہوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اگر ماں باپ کہہ دیں کہ 1 گھنٹہ آپ نے کھانا نہیں کھانا،
تو فرما بردار بیٹا 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں کھاتا، تو اللہ جل شانہ احکم الحاکمین وہ کھانے سے منع نہیں کر رہے، بس کھانے کو کے نظام کو بدلنا ہے۔ جو فجر کے بعد کھانا تھا وہ فجر سے پہلے کھانا ہے، باقی شام کی ترتیب وہی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابھی سے ہی تیاری کریں رمضان المبارک کی۔ کامیاب تاجر کون ہوتا ہے؟ جو سیزن آ جانے کے بعد اپنی خریداری کرے، نہیں، کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو سیزن سے پہلے مال خریدتا ہے تاکہ سیزن میں اس کو بیچ سکو، اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ادھر سے سیزن شروع ہو گیا، اب یہ مال ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس کو کون کامیاب کہے گا؟ سارے کہیں گے بھی تجھے مال پہلے لینا چاہیے تھا تاکہ اب فروخت کرتا۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، یہ نیکیوں کا موقع ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا۔ بازار کی جتنی بھی چیزیں ہیں، خریداری ہے، بھی 1-2 دن رہ گئے، اسی میں خریداری مکمل کر لیں، ورنہ سارا مہینہ کبھی صبح جا رہے ہیں کبھی شام جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح نمازوں کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا اور مکمل نماز پڑھنا، تمام سنتیں، تمام نوافل، تمام سنتیں پڑھنی ہیں، تمام نوافل پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔